دولت اگر صلاح و تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دولت اگر صلاح و تقوی کے ساتھ ہو یعنی تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور احمد نعمانی، جلد دوم، صفحہ نمبر 114۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت اگر صلاح و تقوی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پچھلے صفحات میں جو حدیثیں دولت کی مذمت اور فکر و زہد کی فضیلت میں گزر چکی ہیں، اگرچہ ان کی تشریح میں جا بجا ارشاد کیا جا چکا ہے کہ دولت صرف وہی خطرناک ہے جو خدا سے غفلت اور آخرت کی طرف سے بے پرواہی پیدا کرے، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعے بھی اللہ کی رضا اور جنت کمائے تو پھر ایسی دولت خدا کی بڑی نعمت ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں یہی مضمون صراحت اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری اور دین و آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید۔ تو آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اس کے لیے مالداری میں کوئی مضاحکہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دولت مندی اور مالداری اگر تقوی کے ساتھ ہو یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور احکام شریعت کی پابندی نصیب ہو تو اس میں دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس صورت میں یہی مال و دولت دین کی بڑی سے بڑی ترقیوں اور جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے مناقب و امتیازات میں کافی حصہ ان کے اس مال و دولت ہی کا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ اور بے حساب خرچ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقعوں پر ان کے حق میں بڑی بڑی بشارتیں سنائی تھیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ دولت مندی کے ساتھ تقوی یعنی خدا ترسی اور فکر آخرت اور اتباع شریعت کی توفیق کم ہی لوگوں کو ملتی ہے، ورنہ دولت کے نشہ میں اکثر لوگ بہک ہی جاتے ہیں۔ چوں بدولت برسی مست نہ گردی مرد ہی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس متقی دولت مند بندہ سے جو تقوی اور دولت مندی کے باوجود نامعروف اور چھپا ہوا ہو۔ چھپا ہوا ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ لوگ اس کی اس خاص حالت کو عام طور سے جانتے بھی نہ ہوں کہ دولت مند اور صاحب ثروت ہونے کے ساتھ تقوی میں بھی اس بندہ خدا کا خاص مقام ہے۔ جس بندہ میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔